आप सभी का खैर मकदम है आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल चौक एंड डस्टर एकेडमी में एक बार फिर से। और आज आप लोगों के सामने एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं हम लोग यूपी एलटी ग्रेड के एग्ज़ाम के हवाले से, जो आपका 25 जनवरी को होना तय है, यानी कि तकरीबन एक महीना आपके पास बचा हुआ है। तो उसी सीरीज़ में आप लोगों के लिए उड़ान टेस्ट सीरीज़ जो है वो शुरू की गई थी, और वो हमारे ऐप पर भी जो है वो चल रही है, जिसका प्राइस 199 है। आप वहाँ जाकर जो है वो टेस्ट सीरीज से जुड़ सकते हैं, जो आपके एग्ज़ाम के लिए जो है वो कारआमद साबित होगी। तो उसी सीरीज़ में, या कह सकते हैं उसी निसाब में, आपका एक टॉपिक है नून मीम राशिद और अख्तरुल ईमान। तो आज के सेशन में हम लोग नून मीम राशिद और अख्तरुल ईमान को जो है डिस्कस करेंगे। तो पहला सवाल है, नून मीम राशिद का ताल्लुक किस तहरीक से था? ऑप्शन ए है वहाबी तहरीक, ऑप्शन 2 तरक्की पसंद तहरीक, ऑप्शन 3 अलीगढ़ तहरीक, और ऑप्शन 4 अहमदिया तहरीक। हालांकि नून मीम राशिद का जो ताल्लुक़ है वो मोस्टली हल्का अरबाब ज़ौक़ से जो है वो जोड़ा जाता है, लेकिन हल्का अरबाब ज़ौक़ से पहले उनका ताल्लुक़ तरक्की पसंद तहरीक से था। तो इसलिए ऑप्शन 2 जो है वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नून मीम राशिद का ताल्लुक़ तरक्की पसंद तहरीक से है अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। हालांकि अगर तरक्की पसंद तहरीक और हल्का अरबाब ज़ौक़ आ जाए तो आप लोग हल्का अरबाब ज़ौक़ ही लगाइएगा। अगला सवाल है, नून मीम राशिद की शोहरत किस सिंध से हुई? रुबाई से, मसनवी से, आज़ाद नज़म से, या कसीदे से? तो नून मीम राशिद का जो ताल्लुक़ है वो आज़ाद नज़म से है, ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, दुरुस्त जोड़ की निशानदेही कीजिए। ऑप्शन ए है मुसर्रत से बशीरत तक, क्या ये नावल है? मैदान अम्ल, क्या ये अफसाना है? गुरेज ड्रामा है, या मावरा शायरी मजमुआ है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, मावरा जो है वो शेरी मजमुआ है नून मीम राशिद का, और ये 1941 में शाये हुआ। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, फ्रांसीसी अदब किसकी तसनीफ़ है? ऑप्शन ए मीरा जी की, ऑप्शन 2 यूसुफ हुसैन खां, ऑप्शन 3 नून मीम राशिद, और ऑप्शन 4 जमील जालबी। तो फ्रांसीसी अदब का जो ताल्लुक़ है वो नून मीम राशिद से है। इनका एक किताब भी है जिसका मामा आई लव यू, जिसका इन्होंने फ्रांसीसी से उर्दू में तर्जुमा किया है, अम्मी मैं तुम्हारी हूँ। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, सबा वीरा किस शायर की नज़्म है? ऑप्शन ए मीरा जी, ऑप्शन 2 नून मीम राशिद, ऑप्शन 3 मखदूम मुहिउद्दीन, और ऑप्शन 4 अख्तरुल ईमान। तो दुरुस्त आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 नून मीम राशिद। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, ईरान में अजनबी क्या है? क्या ये ड्रामा है, नज़्म है, नावल है, या सफ़रनामा है? तो ईरान में अजनबी जो है वो शेरी मजमुआ है, यानी कि ये नज़्म है। ऑप्शन 2 इसका दुरुस्त आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, मावरा किसका शेरी मजमुआ है? जो शेरी मजमुआ हमने ऊपर पढ़ा था, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, ये नून मीम राशिद का पहला शेरी मजमुआ है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, नज़्म दरीचे के करीब किसकी तख्लीक है? ऑप्शन ए नून मीम राशिद, ऑप्शन 2 फैज़ अहमद फैज़, ऑप्शन 3 मीरा जी, और ऑप्शन 4 अब्दुल अजीज़। तो नज़्म दरीचे के करीब जो तख्लीक है वो है नून मीम राशिद की, ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं, ईरान में अजनबी किस शायर का मजमुआ कलाम है? फैज़ अहमद फैज़ का है, नून मीम राशिद का है, मीरा जी का है, या अली सरदार जाफरी का? तो ईरान में अजनबी आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, ये नून मीम राशिद का शेरी मजमुआ है। आगे बढ़ते हैं, इनमें से किस शायर ने फ़ारसी अल्फाज और तराकीब का ज़्यादा इस्तेमाल किया है? मीरा जी ने, अख्तरुल ईमान ने, नून मीम राशिद ने, या क़य्युम नज़र ने? तो इसका दुरुस्त आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, यानी कि नून मीम राशिद ने। क्वेश्चन नंबर 11, इब्तिदा में आज़ाद नज़्म की हैयत को फ़रोग़ देने में किसका किरदार रहा है? ऑप्शन ए अख्तर शिरानी, ऑप्शन 2 नून मीम राशिद, ऑप्शन 3 नादिर काकोरी, और ऑप्शन 4 अख्तरुल ईमान। तो इसका दुरुस्त आंसर हो जाएगा, इब्तिदा में आज़ाद नज़्म की हैयत को फ़रोग़ देने में नून मीम राशिद का क्या रहा है, किरदार रहा है। क्वेश्चन नंबर 12, गुमान का मुमकिन किसका मजमुआ कलाम है? फैज़ अहमद फैज़ का है, अख्तरुल ईमान का है, नून मीम राशिद का है, या जानिशार अख्तर का?
تو اس کا درست آنسر ہو جائے گا آپشن 3، یعنی کہ گمان کا ممکن نون میم راشد کا شعری مجموعہ ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، کوشچن نمبر 13، نون میم راشد کا اصل نام کیا تھا؟ نظر محمد راشد، غلاب محمد ارشد یا نظر محمد؟ تو کوشچن نمبر 13 ہے اور اس کا صحیح آنسر ہو جائے گا آپشن اے، یعنی کہ نظر محمد راشد۔ آگے بڑھتے ہیں، نون میم راشد کس سال پیدا ہوئے، یعنی کہ ان کی پیدائش کب ہوئی؟ کوشچن نمبر 14 ہے، آپشن اے 1910، 1975، 1926 یا 1930؟ تو اس کا درست آنسر ہو جائے گا نون میم راشد 1910 میں جو ہے وہ پیدا ہوئے۔ اگلا سوال ہے، نون میم راشد کہاں پیدا ہوئے؟ لاہور میں، لندن میں، پنجاب میں یا حیدرآباد میں؟ تو کوشچن نمبر 15 کا آنسر ہو جائے گا آپشن 3، اکال کھنڈ پنجاب میں۔ کوشچن نمبر 16، نون میم راشد کا انتقال کس سال ہوا یا کس سن میں ہوا؟ تو 1910 میں ہم نے ان کی پیدائش دیکھی ہے، اب ان کی وفات آپ کو پتہ کرنی ہے۔ تو 1975 میں کیا ہوئی؟ ان کی وفات ہوئی، آپشن 2۔ آگے بڑھتے ہیں، نون میم راشد کا انتقال کہاں پر ہوا؟ پاکستان میں، پنجاب میں، اکال گڑھ میں یا لندن میں؟ تو یاد رکھ لیجیے گا، نون میم راشد کا جو نون ہے وہ لندن کے نون کو ڈینوٹ کرتا ہے، اس سے آپ کو آسانی رہے گی، آنسر ہو جائے گا لندن، آپشن 4۔ اگلا سوال، نون میم راشد نے میٹرک یعنی کہ 10ویں کا امتحان کس سال پاس کیا؟ کوشچن نمبر 18 ہے، اس کا صحیح آنسر ہو جائے گا آپشن 3، یعنی کہ 1926 میں انہوں نے میٹرک کا امتحان پاس کیا فتح پوری سے۔ کوشچن نمبر 19، راشد نے انٹرمیڈیٹ کس سال پاس کیا؟ تو 1926 میں 10ویں کی، تو 2 سال بعد 1928 میں انہوں نے کیا کیا؟ 12ویں کا امتحان پاس کیا۔ اس کے بعد نون میم راشد نے بی اے کس سال پاس کیا؟ کوشچن نمبر 20 ہے، تو آپشن ہو جائے گا 4، یعنی کہ 1930 میں نون میم راشد نے بی اے پاس کیا۔ آگے بڑھتے ہیں، نون میم راشد نے شاعری کب شروع کی؟ جوانی میں، کم عمری میں، بڑھاپے میں یا ایم اے کے بعد؟ کوشچن نمبر 21 ہے، تو صحیح آنسر ہو جائے گا آپشن 2، یعنی کہ کم عمری میں۔ کوشچن نمبر 22، نظر محمد راشد کا تخلص کیا تھا؟ راشد، میم راشد، نون میم راشد یا محمد؟ کوشچن نمبر 22 ہے، آنسر ہو جائے گا اس کا نون میم راشد۔ آگے بڑھتے ہیں، کوشچن نمبر 23، لوگوں نے نون میم راشد کو کن کن ناموں سے پکارا؟ انفرادی پرست، غیر سماجی، ذہنی مریض یا انفرادی پرست غیر سماجی جن سے زیادہ، ذہنی مریض، فراری، قراری شکست؟ کوشچن نمبر 23 ہے، تو اس کا صحیح آنسر ہو جائے گا آپشن 4، کیونکہ پہلے میں آدھے ادھورے آپشن ہیں لیکن چوتھے میں جو ہے وہ پورا مکمل آپشن ہے۔ اگلا سوال، نون میم راشد کی شاعری پر کیا الزام لگایا گیا تھا؟ بڑا ہی مشہور سوال ہے، آپشن ہو جائے گا اے، یعنی کہ عریانی اور فحاشی کا، جو عصمت چغتائی اور منٹو پر بھی لگا تھا، لیکن وہ نثر میں تھا اور یہ شاعری میں ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، نون میم راشد نے کس رسالے کو 1971 میں نکالا تھا؟ فنون کو، اوراق کو، شعر و حکمت کو یا سویرا کو؟ تو آنسر ہو جائے گا 3، شعر و حکمت کو۔ اور یہ کہاں سے نکالا تھا انہوں نے؟ یہ نکالا تھا حیدرآباد سے 1971 میں۔ آگے بڑھتے ہیں، محاورہ کیا ہے؟ افسانوں کا مجموعہ ہے، اردو نظموں کا پہلا مجموعہ ہے، سفر نامہ ہے یا خطوط کا مجموعہ ہے؟ تو یہ نون میم راشد کے پہلے نظموں کا مجموعہ ہے، آپشن 2۔ آگے بڑھتے ہیں، کوشچن نمبر 27، ایک لڑکا کس شاعر کی نظم ہے؟ فیض احمد فیض کی، کیفی اعظمی کی، اختر الایمان کی یا علی سردار جعفری کی؟ تو اس کا صحیح آنسر ہو جائے گا آپشن 3، یہ اختر الایمان کی نظم ہے ایک لڑکا، جو ان کی شعری مجموعے یادیں میں کیا ہے شامل ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، بنت لمحات کس شاعر کا مجموعہ کلام ہے؟ زیب گوری، ناصر قاسمی، اختر الایمان یا ظفر اقبال؟ تو بنت لمحات جو ہے وہ اختر الایمان کا شعری مجموعہ ہے، اختر الایمان کے 10 جو ہے وہ شعری مجموعے ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں، کوشچن نمبر 29، یادیں کس شاعر کا مجموعہ کلام کا نام ہے؟ مخدوم محی الدین، اختر الایمان، سکندر علی واجد، یہاں پہ واجد ہے،
اور نظم تبا تبائی۔ تو یادیں جو ہے وہ اختر الایمان کا کیا ہے شعری مجموعہ ہے، جس کا ایئر اکثر ایگزام میں پوچھا جاتا ہے 1961، اور اسی پر ہی اگلے سال یعنی کہ 1962 میں اختر الایمان کو ساہتیہ اکادمی ایوارڈ سے نوازا گیا تھا۔ کوشچن نمبر 30، ان میں سے کون سے خود نوشت سوانح عمری اختر الایمان کی ہے؟ یادوں کی بارات، پری خانہ، اس آباد خرابے میں، اور خواب باقی ہے۔ تو اختر الایمان کی خود نوشت ہے اس آباد خرابے میں، اور یہ 1996 میں جو ہے وہ شائع ہوئی۔ اگلا سوال، نظم معرہ کی حیت میں سب سے زیادہ اور کامیاب نظمیں کس نے لکھی ہیں؟ نون میم راشد نے، میرا جی نے، یوسف ظفر نے، یا اختر الایمان نے؟ تو نظم معرہ کی حیت میں سب سے زیادہ اور کامیاب نظم لکھ لی ہے اختر الایمان نے۔ کوشچن نمبر 32، یادیں کے بعد اختر الایمان کا کون سا مجموعہ شائع ہوا؟ جذباتیات، بنت لمحات، تنقیز، یا گلتر؟ کوشچن نمبر 32 ہے، اور اس کا جو صحیح آنسر ہو جائے گا وہ ہو جائے گا آپشن 2 یعنی کہ بنت لمحات۔ آگے بڑھتے ہیں کوشچن نمبر 33، نظم معرہ کا نمائندہ شاعر کون ہے؟ یہ ہم لوگ پڑھ چکے ہیں، ریپیٹ کوشچن ہوا ہے، آپشن 4 اختر الایمان۔ آگے بڑھتے ہیں، اختر الایمان کی تصنیف یادیں کیا ہیں؟ یادوں کا مجموعہ ہے، آپ بیتی ہے، رپوتاز ہے، یا مجموعہ کلام ہے؟ تو آنسر ہو جائے گا آپشن 4، یہ شعری مجموعہ ہے۔ کوشچن نمبر 35، بعد گزشت کس کی نظم ہے؟ اختر الایمان کی، مجاز کی، جوش ملیحہ آبادی کی، یا سرور جہاں آبادی کی؟ کوشچن نمبر 35 ہے، تو اس کا صحیح آنسر ہو جائے گا آپشن اے اختر الایمان کی۔ آگے بڑھتے ہیں کوشچن نمبر 36، ڈاسنا اسٹیشن کا مسافر کس شاعر کی نظم ہے؟ فیض احمد فیض، مجاز لکھنوی، اختر الایمان، یا جانثار اختر؟ تو اس کا درست آنسر ہو جائے گا آپشن 3 یعنی کہ اختر الایمان کی۔ کوشچن نمبر 37، تسلسل کس کی نظم ہے؟ الطاف حسین حالی کی، علامہ شبلی نعمانی کی، علی سردار جعفری کی، یا اختر الایمان کی؟ تو آنسر ہو جائے گا اختر الایمان۔ کوشچن نمبر 38، اختر الایمان نے اپنی کس نظم کو دوسری جنگ عظیم کا پس منظر کہا ہے؟ زمود کو، کل کی بات کو، باز آمد کو، یا کلو پترا؟ تو اس کا آنسر ہو جائے گا آپشن 4 کلو پترا۔ کوشچن نمبر 39، اختر الایمان کا سال ولادت کیا ہے؟ یعنی کہ ان کی پیدائش کب ہوئی؟ کوشچن نمبر 39 کا آنسر ہو جائے گا آپشن 3 یعنی کہ 1915 میں اختر الایمان کی ولادت ہوئی۔ آگے بڑھتے ہیں، اس آباد خرابے میں صنف کے اعتبار سے کیا ہے؟ سوانح ہے، خود نوشت ہے، سفر نامہ ہے، یا ناول ہے؟ تو اس کا درست آنسر ہو جائے گا یہ خود نوشت ہے، جو رسالہ سوغات میں جو کیا ہوئی تھی شائع ہوئی تھی۔ آگے بڑھتے ہیں، اختر الایمان کی کس نظم کے کردار حبیبہ اور رمضان کسائی ہیں؟ کوشچن نمبر 41 ہے، اور اس کا جو صحیح آنسر ہو جائے گا آپشن 3 یعنی کہ باز آمد۔ کوشچن نمبر 42، انہوں نے اپنی نظموں میں ذاتی احساسات، غموں اور کشمکشوں کو آواز عطا کی ہے، اس میں ان کا سماجی شعور بھی ابھر آیا ہے۔ احتسام حسین نے یہ رائے کس شاعر کے بارے میں دی ہے؟ جانثار اختر کے بارے میں، علی سردار جعفری کے بارے میں، اختر الایمان کے بارے میں، یا مجروح سلطان پوری کے بارے میں؟ تو آنسر ہو جائے گا 3 اختر الایمان کے بارے میں۔ کوشچن نمبر 43 ہے، اختر الایمان کی پیدائش کب ہوئی؟ ٹھیک ہے، یہ ہم لوگ پڑھ چکے ہیں، آپشن اے ہو جائے گا 1915۔ اختر الایمان کی وفات کب ہوئی؟ یہ سوال امپورٹنٹ ہے، کوشچن نمبر 44 ہے، اور اس کا جو صحیح آنسر ہو جائے گا وہ ہو جائے گا آپشن 2 یعنی کہ 1996 میں۔ کوشچن نمبر 45، اختر الایمان کی پیدائش کس شہر میں ہوئی؟ آگرہ میں، بمبئی میں، لکھنؤ میں، یا دہلی میں؟ کوشچن نمبر 45 ہے، تو اس کا صحیح آنسر ہو جائے گا آپشن 4 یعنی کہ اختر الایمان کی پیدائش دہلی میں ہوئی 1915 میں۔ تو آج کے جو سوال تھے وہ ہمارے کمپلیٹ ہوئے، امید ہے آپ کو پسند آئے ہوں گے۔ کوئی ڈاؤٹ ہو، کوئی کویری ہو تو نیچے کومنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں، یا پھر آپ لوگ ہمارے واٹس ایپ نمبر پہ بھی ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ ٹیسٹ سیریز کا لنک آپ کو نیچے مل جائے گا۔ اڑان ٹیسٹ سیریز جو ہے وہ ہمارے ایپ پر ہو رہی ہے، جو اسپیشل UP LT گریڈ کے لیے جو ہے وہ چلائی جا رہی ہے۔
آپ لوگ جو ہے وہ اسے جوائن کر سکتے ہیں۔ آج کے سیشن میں اتنا ہی تھا، شکریہ۔